ڈاکٹر ندیم یوسف ہے اور میں راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میں ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کرتا ہوں۔ تھوڑا بہت میں ایستھما کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آج کل سیزن بھی آیا ہوا ہے اور بہت زیادہ پیشنٹ ایستما کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں اس کی، کچھ تو پولن سیزنس میں ہوتی ہے زیادہ، جیسے کہ مارچ، اپریل، سپٹمبر، اکتوبر۔ پھر دوسری ہوتی ہے وہ والی جو ہے جو پولن سے وہ دیٹ از مور کامن ان ینگ بوائز اور یا پھر بوائز میں زیادہ ہوتی ہے، وہ بچپن سے ہوتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے جو سارا سال لگی رہتی ہے، اٹ از کامنلی مور آفٹن سین خواتین میں اس کا دیکھنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اور یہ بیماری ایک طرح سے اٹیکس میں آتی ہے، پیروکسزمس میں آتی ہے، اور اس میں بریتھلیسنس، ویزنگ اور ٹائٹنس آف چیسٹ وغیرہ جیسے سمٹمس ہو سکتے ہیں۔ اور سردیوں میں اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور چیسٹ میں آپ کو اس طرح وسلنگ ساؤنڈس بھی سنائی دیتے ہیں، جو کئی دفعہ اگر ایستما سیویئر ہو تو پاس بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کو بھی دور سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک اور اس کی قسم ہوتی ہے جو کہ صرف کف کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، اور اس میں اگر چیسٹ کا ایگزامینیشن بھی کیا جائے تو اتنا کوئی ہیلپنگ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک خاص اینٹیٹی ہے جس کو کہتے ہیں کف ویریئنٹ ایستما۔ تو جنرلی اٹ از امینیبل ٹو ٹریٹمنٹ۔ کبھی کبھار پیشنٹ آف کورس بہت سیریس ہو جاتے ہیں، دے میں لینڈ اپ ان انٹینسیو کیئر یونٹ۔ نارملی پیشنٹس کو برونکو ڈائلیٹرز دیتے ہیں، اور جو کہ اورل فارم میں بھی ہے، نیبولائزیشن فارم میں ہے، پھر انہیلر فارم میں بھی مختلف ٹائپس کے انہیلرس ہیں، اور اب تو نیبولائزرس بھی آ گئے ہیں، اور اس میں بھی اس سے بھی بہت زیادہ پیشنٹ کو ریلیف ملتا ہے۔ تو کبھی کبھار یہ ہے کہ اگر ایستما بہت سیویئر ہو تو ہمیں مجبوراً اس کو ریسکیو کرنے کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں ریسکیو اسٹیرائڈس، ریسکیو کرنے کے لیے ایک ہفتے کے لیے یا فار دیٹ اور 10 دن یا پھر اسٹیرائڈس دینے پڑتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھار پیشنٹ کے سامنے آپ اسٹیرائڈ بولے تو اتنا کچھ چونک جاتا ہے، اور جس اسٹیرائڈ دینے لگے اٹ از اے لائف سیونگ میجر، اینڈ اٹ از سم ٹائمس نیسیسری، اسینشیل ہوتا ہے تو اس پیشنٹ کی زندگی کو یا اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ تو ایستما کے ساتھ ساتھ آج کل جیسے کہ کرونا کی سیکنڈ ویو بھی آئی ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے زیادہ پیشنٹس اب آ رہے ہیں، اس میں بھی کئی دفعہ پیشنٹس کو بریتھلیسنس اور کف اور یہ سمٹمز آتے ہیں جو کہ وچ آر ریمینیسنٹ آف ایستما۔ تو اور اگر پیشنٹ کے آگے کرونا کا لفظ بولا جائے تو ویسے ہی وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ سیکنڈ ویو پہلے سے زیادہ سیویئر لگ رہی ہے، اور اس میں ایک اور چیز جو دیکھنے میں ملی ہے کہ وہ پیشنٹ یوزلی پریزنٹس ود unremitted fever، کبھی 10-12 دن سے فیور نہیں میرا جاتا، کف اور بریتھلیسنس بھی بعد میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ باقی جو کورونا کے لیے جو میئرز ہیں وہ تو ٹریٹمنٹ کے علاوہ جو نیسیسری میئرز ہیں وہ یہی ہے کہ پیشنٹ جیسے سوشل ڈسٹینسنگ کہا جاتا ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پر ماسک از ویری نیسیسری، یو کین پریونٹ the spread of corona to an appreciable extent. اور of course your hands should be wearing gloves, اور sanitizers should be used as frequently as possible. تو باقی یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستانیوں پر کہ اس طرح سے ہمارے ڈیتھس کا امکان کم ہے، اور وہ والی سیویرٹی نہیں ہے جو کہ یورپ، امریکہ اور دوسرے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دس از Allah's benevolence to us and to the Pakistanis and to Muslims. ایک چیز میں یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ لوگ جو کہ شہروں میں رہتے ہیں ان کو تو مسئلہ نہیں، لیکن جو کنٹری سائڈ پر لوگ ہیں، گاؤں میں، جن کو
شاید ہیلتھ فیسلٹیز کی اس حد تک پروویژن نہیں ہے یا سہولت حاصل نہیں ہے، تو وہ ایک جو یہ پروگرام ہے ہمارا سانس ہے زندگی، اس کے نیچے آپ کو ہیلپ لائن کے نمبر ایک آ رہا ہوگا فون کا، آپ اس پہ کال کر لیں تو ہر وقت وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل ہوگی. آپ اس سے ایسما کے حوالے سے یا کورونا کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو دیٹ ول بی پرووائڈیڈ ٹو یو دیر اینڈ دیر. تو وہ ہیلپ لائن پہ جو نمبر آ رہا ہے وہ آپ کائنڈلی نوٹ کر لیں، اور کسی بھی وقت آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل ہوگی. تھینک یو.